الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت بھی لے آؤ. یہ حضرت علماء کے سامنے بیان کرتا ہے، یاد آ گیا. میں آ رہی اس کام کی، جو کام چل رہا ہے، اس کی 3 بنیاد ہیں. بنیاد اگر ہٹے گی تو کام رہے گا. پہلی چیز کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف کی سیرت کو ہی بہت زور دیتے تھے ماشاء اللہ صاحب. ہم لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، 2 ہی کہتے ہیں نا. تم نہیں سمجھ پاؤ گے، نہ کتاب اللہ کو سمجھ پاؤ گے، نہ سیرت، نہ جب تک سیرت سلف کو ساتھ رہے گا سمجھ نہیں، عمل نہیں کر سکتے. ہاں، بنیادی بات ہے کہ نہیں؟ علماء کو بھی سمجھنے کی بات ہے. بس کتاب دیکھ لیا چلے گی. دیکھو سلف نے کیسے کیا، اس کام کو انجام دیا. اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اب شاہ رسول اللہ صاحب وغیرہ معمولی عالم نہیں تھے، سب ماتھانوی کے گئے کہ نہیں؟ انہوں نے سیکھا، تب سکھایا. ان الفاظ میں نصیحت فرمایا: پوشیدہ اور ظاہر ہر موقع پر اللہ کا خوف رکھنا پہلی بات ہے. تم کو یہ امیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، بنا جگہ ذمہ دار بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو تو سب کام ذمہ داری کا. اگر یہاں میں بیٹھا ہوں، اگر دوسری باتیں سنانے لگا آپ کو پسند آئے گا. الحمدللہ میرے سیرت سلف کتاب اللہ
سنت رسول اللہ سیرت سلف معیار اقال برسش ہے. یہ بھی تو یاد اور اقال رکھا کہ یاد انہوں نے یاد نہیں کیا ہے. اتنا سنا ہے ماشاء رسول اللہ صاحب سے کہ بہت سی چیزیں یاد ہے. معیار اس کام کی بنیاد 3 چیز کو معیار اقال برسش ہے. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اور بھائی زور دے کہتے ہیں سیرت سلف. تم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک سلف کے اپنے سیرت کو سامنے نہیں لاؤ گے. کتاب اللہ نہیں سمجھ سکتے ہے نہیں. آپ نے تم سمجھیے اس کو. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے انتظام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق. ابھی بمبئی گیا تھا بیان کرنے کے لیے. الحمدللہ جہاں تو ہو سکے سیرت سلف بیان کیا. آپ لوگوں کو رہنا چاہیے. نقل ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. بہت بڑا مرنا ابھی چند دن کی بات ہے. لوٹ کا بہت اللہ کا شکر ہے. جہاں جاتا ہوں سیرت سلف ہی کو پیش کرتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان پر عمل بھی ہو. عمل میں تو کوتاہی ہے لیکن کہنے میں کوتاہی نہیں ہے. کہتے ہی رہتا ہوں. بمبئی سے بھی آیا چند دنوں میں پہلے آیا. گجرات بھی جاتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر دیکھے کہ نہیں عمدہ بات. نصیحت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عالم کا. پوشیدہ اور ظاہر ہر موقع پر اللہ کا خوف رکھنا. اللہ موجود ہے. سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے. دین سب کے لیے. یہ تعلیم سب کے لیے. کتاب اللہ سب کے لیے. سنت رسول اللہ سب کے لیے. کوئی مستثنا نہیں. نہ کوئی عالم مستثنا نہ کوئی پیر مستثنا. پوشیدہ اور ظاہر ہر موقع پر اللہ کا خوف رکھنا. کیونکہ جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. ڈر کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے. نکل جاؤ گے اور جری ہو جاؤ گے. بے باک ہو گے. پھنس جاؤ گے. رہ جاؤ گے. ہلاک ہو جاؤ گے. برباد ہو جاؤ گے. رزق کا ایسا ذریعہ پیدا کرتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اگر ایمان کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر راستے میں نکلو گے اللہ تعالیٰ روزی بھی دے گا. اللہ روزی بھی دے گا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب اسی صورت میں کوتاہی ہوگی معاف فرمانے کا. جرات مت دکھاؤ بہادری. ڈرو اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ورع و تقوی آپ کا امتیازی صفت. حضرت ابوبکر صدیق. یہ ہماری کتاب ہے اقوال سلف. زیادہ حصہ تو وہیں لکھا ہے گجراتی میں لکھا ہے کہ نہیں؟ آپ تو جاتے تھے دیکھتے تھے. لکھا کر پتہ بھی نہیں. ورا دنیا میں اس کے عربی ترجمہ ہو گئے نہیں انگریزی میں ہو گئے ہیں. سب ترجمہ ہو گیا. سب دنیا میں منتشر ہے. کوئی پتہ بھی نہیں. اچھا میں جب بیان کر کے جاتا تھا مہمان خانے میں گجرات کے تو وہاں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم ترجمہ وہ عربی بھی جانتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا عربی کہتے ہم نے مولانا آپ کی جو بیان کیا ہے ہم نے عربی میں بھیج دیا ہے یا انگریزی میں بھیج. لوگ وہاں سے آتے تھے. بغل میں جو قصبہ ہے نا وہاں سے آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ شروع کیا تھا انہوں نے
اب تو اس کا عربی بھی ہو گیا نا، عربی میں ہو گیا، انگریزی میں ہو گیا، صاحب 11 جلدیں ہیں اس کی، چھویں ایک دن چھویں عرب چھپوا رہے ہیں. یہ بھی بڑی ہماری سعادت ہے. یہ سب آپ ہی لوگوں سے ملی ہے، ہم تو کہتے ہیں گجرات سے ملی ہے. ابھی کام شروع کیا گجرات پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں. گجرات کا ذکر تو آ ہی جاتا احمد صاحب، آپ لوگ بھی جاتے تھے، سنتے تھے، علماء جاتے تھے. ورا و تقوا سنا نہیں پاتا میں. ورا و تقوا آپ کا امتیازی وصف تھا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر پیش کی. جب تناول فرما چکے تو غلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح حاصل ہوا یہ کھانا؟ فرمایا بیان کرو. غلام نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی. میں فال کھولنا جانتا تھا، صرف اس کو دھوکہ دیا، جانتا نہیں تھا، دھوکہ دیا تھا. پال وہی جانتے ہیں نا، پال یہ کھول. لیکن آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس مسئلے میں یہ کھانا دیا. یہ سرگزر سنی تو منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھانا کھایا تھا لگا دیا. تو میں جانتا نہیں تھا، اس کو دھوکہ دینے کے لیے پل، لیکن اجرت لیا، معلوم ہوا کہ کر دیا. فرمایا کرتے تھے جو جسم حرام کھانے سے پرورش پاتا ہے، جہنم اس کا بہترین مسکن، جہنم ہی اس کو ٹھیک کرے گا. ڈرنے کی بات ہے نہیں مانا. حضرت ابوبکر صدیق. عمارت اور دنیا طلبی اور جاہ پسندی سے قطعی نفرت تھی. اس کو حضرت ابوبکر صدیق کو تب اتنا مرتبہ پایا نہیں مرتبہ. افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق. دنیا طلبی و جاہ پسندی قطعی نفرت تھی. خلافت کا بارے گرا بھی محض امت مرحومہ کے تفریق و اختلاف سے محفوظ رکھنے کی اٹھا لیا. حضور کے بعد خلافت نہیں لے رہے تھے، لیکن سوچا کہ اگر میں لیتا تو اختلاف ہو جائے گا. اس بنا پر خلافت کو قبول کر لیا. اب کیسے رضا کیا؟ خود مالدار تھے، امیر تھے، تاجر تھے. امت میں اختلاف ہو جائے گا اس بنا پر اس کو قبول کیا اور نباہا. ہے کہ نہیں؟ اس کی نہیں تفصیل سب لکھا ہوا ہے. دل سے اس ذمہ داری کے متمنی نہیں تھی کہ میں خلیفہ ہو جاؤں. ایک بار تو آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا. لوگوں نے پانی اور شہد ملا کر پیش کیا. انہوں نے پانی مانگا، شہد ملا کر پیش. لیکن جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین پر دقت طاری ہو گئی. جب کسی قدر سکون ہوا تو لوگوں نے گریا و زاری کی وجہ پوچھی. آخر رونے کیا بات تھی؟ بولے ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ کسی چیز کو دور ہو فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز ہے دور جس کو آپ دور فرما رہے ہیں؟ فرمایا آپ نے اپنا ارشاد فرمایا دنیا زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی، اسے میں نے اس کو دور کر دیا. پوری دنیا زیب و زینت کے ساتھ آئی تھی. منع نہیں ہے، لیکن اس زیب و زینت کے شکار ہو کر کے اپنے کو ہلاک مت کرو. بس یہ ہے. یہ ابوبکر صدیق کے اشعار.
بڑے آدمی ہیں کہ نہیں ہے؟ افضل الامت ہے ابو بکر صدیق، اتنا ڈرتے تھے اللہ ہم سب لوگ. آپ کے اندر تواضع، خاکساری یہ خاص صفت تھی. اسے کسی معمولی سے کام کے کرنے سے آپ کو آر نہ ہوتا تھا. اکثر بھیڑ بکریاں تک خود ہی چرا لیتے تھے. محلہ والوں کے بکریاں کے دودھ دیتے تھے، دودھ دیتے تھے. چنانچہ منصب خلافت کے لیے جب آپ کا انتخاب ہوا، خلیفہ بادشاہ وقت ہو رہے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ محلے کی ایک لڑکی کو فکر لاحق ہوئی اور اسے تعصب آمیز لہجے میں کہا اب ہماری بکریاں کون دوہے گا؟ جو خلیفہ ہو گئے اور ہماری بکری دوہنے کے لیے آئیں گے، ہماری اس سے پہلے بکریاں دوہا کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے سنا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری بکریاں دودھ دیا کروں گا. خلافت، خلیفہ وقت بادشاہ ہے، یہ تواضع ان کے ساتھ. تم سنو گے تو عمل کیا کرو گے؟ سنتے ہی نہیں. یہ علوم ختم ہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ سیرت سلف میں آ رہی کار مالا سکے، میں آ رہی کار بس سے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس جگہ پر حضرت سے مالک کتنی مرتبہ اس بات کو سنا، علماء سے کہتے تھے میں آ رہی کار بس سے شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی صرف بڑائی نہیں ہے سیرت سلف میں. اللہ کی کتاب کو پیش نظر رکھو، سنت رسول اللہ کو پیش نظر رکھو، سیرت سلف، سلف کی سیرت. سلف نے کیسے پر عمل کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیسے عمل کیا، اس کو رکھو گے کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس قبول اسلام کے بعد 40,000 درہم نقد موجود تھے. آپ نے یہ تمام دولت راہ خدا میں صرف کر دی. بادشاہ وہ سب ضرورت تھی عوام کو دے دیا، رعایا کو دے دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12 اس فریادی کے برمحل ہونے کا اعتراف فرمایا. ما نفعنی، ابو بکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید نہ ہوا. بہرحال آپ کی عبادت اور ریاضت، آپ رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ اقوال سلف ہے، اس کو کبھی کبھی سناتا ہوں. آج سامنے تھی تو سنا رہا ہے. یہ ہم نے جمع کیا ہے. کسی نے پوچھا کتنے سال میں لکھا؟ میں نے 45 سال میں یہیں پہ لکھا ہے. بھائی ہے کہ نہیں؟ ابھی 11 جلدیں ہو گئی. اس کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، انگریزی میں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر. دادا تو وہی لکھا، گجراتی میں لکھا ہے پورے یاد رہ. آپ کے بعد آپ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. ماشاء اللہ. کبھی کبھی رمضان میں گجرات کے بھی آ جاتے ہیں، یہاں لوگ دیکھتے ہیں رات بھر گزارتے ہوئے بات کرتے ہیں. بڑا تعجب کہتے ہیں کہ مولانا رات بھر بات تلاوت کرتے ہیں. اچھا، سیڑھی پہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہے وہاں. مجھے بھی عبرت و نصیحت ہوتی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے نصیحت، میں عاموں سے نصیحت حاصل کرتا ہوں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ دعا کرے اسی کو. ہر آدمی سے ہر آدمی کو فائدہ ملتا ہے. خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے کہ ہر آدمی سے ہر آدمی کو فائدہ پہنچے.
بہت سے بلب جمع ہو جائیں گے، روشنی بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ بڑھ گئی روشنی. اس کی مثال خانقاہ کی دیا ہے کہ خانقاہ میں جو لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کی نورانیت سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. خانقاہ کی وجود اسی لیے. آپ رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اکثر روزے رکھتے تھے. خصوصاً موسم گرما روزوں میں بسر ہوتا تھا. خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و برکت کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ رقت ان پر طاری ہوتی تھی، روتے تھے، روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی. خوف محشر اور عبرت پذیری سے دنیا کا ذرا زوال ان کے لیے سرمایہ غیرت تھا. کوئی سرسبز درخت دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہی ہوتا کہ عاقبت کے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا. میں درخت ہوتا تاکہ اللہ کے پوچھ گچھ تو نہ ہوتی. یہ ڈر تھا. معلوم ہے؟ یہ کتابیں کون پڑھتا ہے؟ مثلا معلوم نہیں. نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. نہ ہم لوگ یہ مسئلہ یہ کہیں بتاؤ نہیں پڑھتے. نیکوکاری ہے ابوبکر صدیق. نیکوکاری حصول ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. یہ ثواب کا کام کر لیتے تھے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا آج تم میں سے روزے سے کوئی ہے؟ آج تمہیں کوئی روزے سے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میں روزے سے. سب سے بڑے صحابہ میں سے جو کہتے ہیں روزے سے میں. پھر پوچھا آج کسی نے جنازے کی مشاہد کی ہے؟ جنازے کے پیچھے گیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے کیا ہے. کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یہ پوچھا. عرض کیا کہ میں نے کھلایا ہے. کسی نے مریض کی عادت کی ہے؟ پوچھا. جواب دیا کہ میں نے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن میں اس قدر نیکیاں جمع کی ہوں وہ یقیناً جنت میں جائے گا. جنت کی آمادی ہے. بڑی بات ہے. ہم لوگ سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ نہیں؟ مانا سب کے لیے. نبی کی سنت سب کے لیے سنت ہے، عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے بھی. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق. توحید میں بزرگ تر کلام، سب سے بڑا کلام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مخلوق کے لیے سوائے عجز کے کوئی راستہ نہیں بنایا. بڑائی نہیں جتنا جھکا ہو گیا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. ہم تقلیم کا بنا سلطان ہے نہیں. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. ہم تقلیم کا بنا سلطان. جو آدمی کو مٹاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تمام اپنے کو مٹایا ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمایا. بہت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز درخت پر ایک چڑیا دیکھی تو حسرت سے کہا طوبیٰ لکا یا طائر. ایک چڑیا دیکھا، کہا تم کو مبارک ہو اے چڑیے، اے پرندے خوشحال ہے تو. پھل کھاتا ہے، درخت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے.
حساب کتاب کا تو کو کچھ خرچہ نہیں. چڑیے کو کیا، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا ہے تاکہ حساب کتاب سے بچ جاتا ہے. ابو بکر صدیق خلیفہ وقت، امت کا خلیفہ حضور کے بعد. ایسا لگتا ہے کہ اے چڑیا تو چلے جائیں گے جنت میں، ہم کیسے جائیں گے، گناہوں سے لطپت ہے. اے پرندے خوشحال ہے تو، پھل کھاتا ہے، درخت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے اور حساب کتاب کا کچھ خطرہ نہیں. کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا. نماز میں خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا، ایک چوبے شکست کی طرح کھڑے رہتے ہیں، خشک لکڑی کی طرح. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی سمجھداری تقویٰ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق سب سے بڑی سمجھداری تقویٰ ہے، اور اعلیٰ درجے کی حماقت فسق و فجور ہے. اس دنیا میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی، اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہوگی. جس سلطنت میں، جس کی سلطنت میں رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے، کبھی چھوڑے گا تم کو؟ آج نہیں کرنا پڑے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی سمجھداری تقویٰ ہے اور اعلیٰ درجے کی حماقت فسق و فجور ہے. امانت بہت بڑی سچائی ہے. امانت، کس نے کوئی چیز رکھی اس کو محفوظ رکھو، خیانت نہ کرو. اور بدترین جھوٹ خیانت ہے. آپ جب کبھی لا علمی سے مشتبہ کھانا کھا لیتے تو تحقیق کے بعد اس کو قے کر دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ یا اللہ اس کھانے کا اثر جو میری رگوں میں، آنتوں میں سرایت کر گیا ہے اس پر مواخذہ نہ فرمائیے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کا آخر انہی چیزوں سے درست ہوگا جن سے اول وہ درست ہوا تھا. اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ افضل ہو اور اپنے نفس سے زیادہ قابو. شروع میں کیا فقر و فاقہ ہوا، پریشانیاں رہیں، وہی چیز آئے گی آخر تو تمہارا دل صحیح معنوں میں درست ہوگا. آئے برداشت کرے اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. ابو بکر صدیق افضل البشر ہے، مطلب کہ انبیاء کے علاوہ افضل ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے. آپ فرماتے تھے کاش میں کوئی شجر، درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور کھا لیا جاتا، اور آپ اپنی زبان کو پکڑ فرماتے کہ اسے مجھے ہلاکت کے مواقع میں پہنچا دیا. آپ کا یہ حال تھا کہ جب اونٹ کو باہر گر جاتی تو اونٹ کو بیٹھلا کر اس کو اٹھاتے. آپ سے کہا جاتا کہ ہم تو موجود تھے، ہم سے اٹھوا لیتے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امر فرمایا ہے کہ لوگوں سے کسی کا سوال نہ کریں. وہ لگام جو اس کو بھی اٹھاتے نہیں تھے، خود اترتے تھے اور ان کو اٹھاتے تھے. یہ عمل تھا ابو بکر صدیق. تو بڑے آدمی ہوئے. امانت سے، اطاعت، فرمانبرداری سے آدمی بڑا ہوتا ہے، نافرمانی کرے. آپ پر خود خوف کا ڈرتے ہی رہتے، میں کیا ہوگا وہاں پر. صحابہ کا آپ پر خود خوف کا، حتیٰ کہ آپ کے منہ سے بھنی ہوئی کلیجی کی بو آتی تھی. ایک خطبے میں فرمایا وہ حسین اور خوبصورت لوگ کہاں گئے جن کو اپنی جوانی اور خوبصورتی پر ناز تھا؟ وہ بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہر آباد کیے اور قلعے بنائے؟ اور وہ بہادر کہاں گئے جو میدان جنگ میں ہمیشہ غالب رہا کرتے تھے؟ زمانہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ قبر کے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں.
فرمایا کرتے تھے کہ خبردار کوئی کسی شخص کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بزرگی کو تقوی میں پایا، متقی پرہیزگار، اور تمنگری کو یقین میں، اور عزت کو تواضع میں۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لونڈی غلاموں کو اولاد کی طرح رکھو، ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ فرمایا کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جس نے اپنے مخلوق کے لیے کوئی راستہ اپنی معرفت کا نہیں رکھا سوائے اس کے کہ اس کی معرفت سے جائز عاجز ہو جائے۔ امام صوفی حضرت جنید بغدادی اس کلام کے نسبت فرماتے تھے کہ اشرف و کلمۃ فی توحید۔ فرمایا جو شخص اللہ کے محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی اور انسانوں سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ مرض وفات میں لوگ عیادت کو آئے اور کہتے رہے کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طبیب کو آپ کے لیے بلایا جائے۔ آپ نے فرمایا طبیب ہی نے تم کو بیمار کیا ہے، اللہ نے فرمایا کرتے تھے جب میں شرابی کو گرفتار کرتا ہوں تو دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی ستر پوشی کر دے، اور کسی چور کو گرفتار کرتا ہوں تو اس وقت بھی یہی خواہش دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ بہت وہ کیسے دی اللہ تعالیٰ جتنا سنا ہے وہ بھی بہت کافی ہے، اور یہ پورا ہے الحمدللہ 11 جلدوں میں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عربی میں ہو رہی ہے، انگریزی میں لوگ پسند کر رہے ہیں سارے عالم میں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہیں بیٹھ کے لکھا، میں نے یہاں لکھا کچھ گجرات میں لکھا، کچھ یہاں لکھا، لکھتے ہو گئی 11 جلدوں میں ہو گئی۔ بہرحال اس پر ناز نہیں، اللہ نے لکھوا دیا، اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق ہو اور جتنے حضرات آتے ہیں سنتے ہیں ان کو بھی توفیق ہو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ جیسے اپنے فضل و کرم سے آپ نے لکھا دیا اس پر عمل کرنے کی مجھ کو بھی اور تمام دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور جو ہمارے صالحین کے ساتھ جو آپ نے معاملہ شفقت کا محبت کا فرمایا ہم ناکاروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح مل کے آپ کی باتوں کو سننا گوارا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت نصیب فرمانے کا فیصلہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔